جہنم کی آگ کو کتنے سال تک جلایا گیا، کتنے برس تک جلایا گیا۔ لہذا آج کے اپنے اس بیان میں ہم اسی سلسلے میں بات کرنے والے ہیں کہ جہنم کی آگ کو کتنے ہزار برس تک جلایا گیا، تو اس کی کون سی صورت ہوئی، پھر اس کو جلایا گیا تو اس کی صورت کیسے بدلی، اور اس سلسلے میں بات کرنے والے ہیں کہ دنیا کی آگ دوزخ کے مقابلے میں کیسی ہے، کتنے حصے ہیں، اور اس سلسلے میں بات کرنے والے ہیں کہ جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا گیا تو کیا حال ہوگا، دنیا والے کیا کریں گے، کیسے رہیں گے۔ لہذا پورے بیان کو سنیے، غور سے سنیے، جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، اور آج سے آپ جو ہے آخرت کی تیاری کرنے لگیں گے، آج سے لہب و لعب اور کھیل و کود سے بالکل دور ہو جائیں گے اور اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ ساری دنیا کو جلا ڈالے۔ اگر جہنم کی آگ کو سوئی کے نوک کے برابر کھول دیا جائے تو جہنم کی گرمی سارے زمین والوں کو جلا ڈالے گی، خاکستر کر ڈالے گی، سارے زمین والے جل جائیں گے۔ لہذا بہت پیارا بیان ہے، غور سے سنیے، اور برائیاں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو ان برائیوں کو چھوڑ دیجئے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس کو سن کر عمل کر سکیں اور آج ہی سے اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ حدیث پاک سماعت کریں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم قال اوقد علی النار الف سنہ حتی احمرت ثم اوقد علیہا الف سنہ حتى ابيزت ثم اوقد عليها الف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت پیاری حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، اس کو آپ سنیں گے تو رونگٹا کھڑا ہو جائے گا اور آج اس برائی کو چھوڑ دیں گے۔ اس کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پڑھ کر سنائیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت پیاری حدیث پاک ہے، غور سے اس کا ترجمہ سنیے۔ اس حدیث پاک کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول دانۂ غیوب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوقد علی النار الف سنہ حتی احمرت۔ آقا نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس جلایا گیا۔ ہم نے کہا تھا کہ آج ہم بتائیں گے کہ جہنم کی آگ کو کتنے سال تک، کتنے ہزار برس تک جلایا گیا۔ لہذا جو ہم نے دعویٰ کیا تھا اس پر دلیل سنیے کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک جلایا گیا، حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی۔
یعنی 1000 برس تک مسلسل جلایا گیا، اس طرح سے کہ وہ سرخ ہو گئے، اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ثم اوقد علیہا 1000 سنہ حتی بیضت، اس کے بعد پھر اس کو 1000 برس تک یوں ہی دوبارہ سے جلایا گیا۔ یہ سرخ ہونے کے بعد اس کو پھر 1000 برس تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل سفید ہو گئی۔ یہ بھی عزت کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنہ حتی اسودت فہو سوداء مظلمہ، پھر اسے 1000 برس تک اور جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی، بالکل کالی ہو گئی۔ اور اب اس کا حال کیا؟ آقا نے فرمایا فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، اب وہ سیاہ و تاریک ہے، اب وہ بالکل سیاہ ہے اور تاریک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم کی آگ کا حال ہے کہ 1000 برس تک مسلسل اس آگ کو جلایا گیا اور وہ رنگ میں سرخ ہوئی، پھر اس کو 1000 برس تک یوں ہی مسلسل جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ سے سفید ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر اس کو 1000 برس تک یوں ہی برابر جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل کالی ہو گئی، بالکل سیاہ اور تاریک ہو گئی، اور اب اس کا رنگ بالکل سیاہ ہے، بالکل تاریک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات، دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کا مقابلہ کیجئے تو دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 جزوں میں سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی دنیا کی جو آگ ہے جلاتے ہیں آپ اور ہم، یہ آگ جو ہے جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ اگر یہ آگ انسان کے بدن پر لگا دی جائے تو انسان اس کو جھیل نہ پائے، تو غور کرو جہنمی جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے۔ جو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے دنیا کی آگ ایک حصہ ہے، اگر 1 منٹ کے لیے انسان کے جسم پر لگا دی جائے تو انسان تاب نہ لا کر دم توڑ دے، دنیا سے چل بسے۔ تو جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا جس کے اس طرح سے رنگ تبدیل ہوتے رہے، سرخ ہوئی پھر سفید ہوئی، اس کے بعد بالکل کالی ہو گئی، اور آج بھی کالی اور تاریک ہے۔ حضرات، جہنم کی گرمی اور دنیا کی گرمی میں فرق دیکھیں۔ بہار شریعت کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ نے حدیث پاک تو سن لی۔ بلبل سدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر جہنم کو سوئی کی نوک برابر کھول دیا جائے، کیا ہے؟ قسم کھا کر عرض کی کہ اگر یا رسول اللہ جہنم کو سوئی کی نوک برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے سارے زمین والے مر جائیں،
جہنم کی ایسی گرمی ہے، اللہ اکبر، کہ سوئی کی نوک کتنی بڑی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ سوئی کی نوک میں دھاگا مشکل پڑتا ہے، لیکن فرمایا اگر جہنم کو سوئی کی نوک برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے سارے زمین والے مر جائیں، سارے زمین والے فنا ہو جائیں۔ اور آگے جبریل امین نے قسم کھا کر پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے سب کے سب اس کی ہیبت سے مر جائیں، یعنی جہنم کے داروغہ میں سے ایک ہی داروغہ اگر دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو دنیا والے اس کی خوف اور ہیبت سے اور اس کی دہشت سے سب کے سب مر جائیں۔ اور پھر آگے قسم کے ساتھ قسم کھا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں۔ کیا فرمایا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی صرف ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو سارے کے سارے دنیا کے پہاڑ کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ آئے، وہ بالکل سکون نہ لے، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائے، یعنی پہاڑ تو پہاڑ یوں ہی برابر کانپتے رہیں، جہنم کی ایک کڑی کی زنجیر کی تاب نہ لا سکیں۔ اور جتنی زمینیں ہیں جہنم کی ایک کڑی کی وجہ سے سب کی سب زمین میں اندر دھس جائیں، نیچے والی زمین تک ساری زمینیں چلی جائیں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، آپ نے سن لیا کہ جہنم کی آگ کو کیسے تپایا گیا، کتنے ہزار برس تک تپایا گیا، تو اس کا رنگ کیسا ہوا کہ پہلی مرتبہ جب 1000 مرتبہ اس 1000 برس تک تپایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 مرتبہ 1000 تک دوبارہ سے اس کو تپایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور تیسری بار 1000 برس تک جب اس کو تپایا گیا تو وہ بالکل سیاہ اور کالی ہو گئی، لہذا آج بھی وہ کالی ہے۔ اور دنیا کی آگ جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتی ہے اس کی تپش کیسی ہوتی ہے جانتے ہیں، اس کی تاب نہیں لاتے، اگر مکان میں لگ جائے تو مکان کو جلا دیتی ہے، سامان میں لگ جائے تو سامان کو جلا دیتی ہے، اور یہ غرور و تکبر کا پتلا انسان ہے، اگر اس میں لگ جائے تو اس کو منٹوں سیکنڈوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تئیں غرور کرنے والوں، دنیا پر گھمنڈ کرنے والوں، تکبر کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، حسد کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، چغلی اور غیبت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، جب دنیا کی آگ کی تاب نہیں لا سکتے تو دوزخ کی آگ، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہے، 70 گنا بھاری ہے۔ اس لیے چغلی کے ساتھ زندگی نہ گزارو، جھوٹ گوئی کے ساتھ زندگی نہ گزارو، غرور و تکبر کے ساتھ زندگی نہ گزارو، بلکہ دیندار بن کر زندگی گزارو، اللہ کے مطیع و فرمانبردار رہ کر زندگی گزارو، تاکہ تم دنیا کی آگ سے بھی بچ سکو، اور دوزخ کی آگ سے جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا بھاری ہے اس سے بھی بچ سکو۔
ورنہ سمجھ لو کیا حال ہوگا، جہنم کی آگ تمہیں کھا جائے گی۔ اس لیے اے لوگو آج سے ہی اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، دوزخ کی تپش سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، رسول اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، نمازوں کی پابندی کر لو، مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، کسی حال میں بھی خوشی یا غمی میں نمازوں کو نہ چھوڑو، بلکہ نمازوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے فرمان پر عمل کرو، اللہ اور رسول کے کبھی نہ فرمان نہ بنو، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور جہنم کی آگ تمہارے قریب بھی نہ آئے گی۔